ہم ابھی جماعت میں گئے تھے، ایک جگہ فٹ بال بھی ہو رہا تھا، میچ نصرت کے لیے گئے تھے. وہاں سے ہم جب گشت کر کے آئے ہمیں ایک غیر مقلد دوست ملا. رات بیان ساتھیوں نے میرا رکھا، ہم نصرت کے لیے تھے، بیان کر کے آنا تھا. وہ بعد میں آگے بیٹھا السلام علیکم. اور آج بھی ہمیں ایک غیر مقلد دوست مجھے ملا ہے. میں نے کہا جی آج تو وقت نہیں ہے، ہم ایسی جگہ پہ پھر کسی دن جی بھر کے بیٹھیں گے. ہاتھ ملا کے تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ایک بات بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو احادیث ہیں، حدیث میں جو لفظ آ جائے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور فقہ وغیرہ کی طرف جانے کا حکم کیا ہے؟ میں نے کہا جی پہلے آپ بتا دیں کہ آپ کے نزدیک کون سی حدیث معتبر ہے جس پر عمل کیا جائے، کیونکہ حدیث کی تو 80 سے اوپر قسمیں ہیں. یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یہ معلول ہے، یہ مقطوع ہے، یہ موضوع ہے، یہ منکر ہے، یہ قوی ہے، یہ صحیح ہے، یہ من گڑت ہے. تم کون سے اہل حدیث ہو؟ اہل حدیث ضعیف ہو، اہل حدیث قوی ہو، اہل حدیث موضوع ہو، اہل حدیث من گڑت ہو، کیا ہو؟ تم پہلے حدیث بتاؤ کون سی حدیث کو تم مانتے ہو؟ اور جی اس حدیث کو ہم مانتے ہیں. میں دوستو یہ آپ کو جو ٹوٹکے دے رہا ہوں نا، یہ آج امت کو گمراہ کرنے کے جو طریقے چل رہے ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. اگلا سمجھتے شاید یہ بیچارہ حدیث 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 ہر بات پہ حدیث حدیث. میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ سے ایک وقت آئے گا کچھ لوگ کہیں گے قرآن 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 قرآن. ان لوگوں کا مقصد قرآن نہیں ہوگا، میری حدیث سے بھاگنا ہوگا. منکرین حدیث کا فتنہ پیدا ہو گیا. تو کہنے لگا جی ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی ہو اور صحیح سندوں کے ساتھ بخاری اور مسلم میں آئی ہو، اس حدیث کو ہم ترجیح دیتے ہیں اور حدیثوں کے مقابلے میں. تو میں نے کہا اگر بخاری اور مسلم میں حدیث آئی ہو اور اس کے مقابلے میں دوسری حدیثیں ترمذی وغیرہ میں آئی ہوں تو پھر ہم بخاری مسلم کو ترجیح دیتے ہیں. ہم اسی لیے رفع یدین کرتے ہیں، یہ بخاری مسلم میں آیا ہوا ہے. میں نے کہا رفع یدین وضو کر کے کرتے ہو یا بغیر وضو کے کرتے ہو؟ کیونکہ رفع یدین تو نماز میں ہوتی ہے نا. تو نہیں وہ وضو کرتے ہیں تو میں نے کہا وضو کے لیے کبھی استنجا کرتے ہو؟ استنجا بھی کرتے ہیں. تو استنجا جب کرتے ہو کبھی پیشاب بھی کرتے ہوں گے غلطی سے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا اپنی مسجد کے باہر ایک چوکیدار رکھو ڈنڈا دے کر، جو بیٹھ کے پیشاب کرے رکھ کے مارو اور کہو کھڑے ہو جاؤ. بخاری مسلم میں حدیث پیشاب کھڑے ہو کر کرنے کے بارے میں آئی ہے. پوری بخاری شریف میں ایک حدیث مجھے کوئی دکھا دے بیٹھ کر پیشاب کیا اللہ کے نبی نے پوری بخاری میں. میں نے کہا میں تمہارا مسلک آج قبول کرتا ہوں. بخاری صفحہ 36 یاد رکھیں، صفحہ 35، صفحہ 236 235 4 حدیثیں آئی ہیں پیشاب کے بارے میں. چاروں میں ذکر ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول قائم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے. تو کہنے لگا جی ترمذی شریف میں آیا نا بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے. تو میں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ جو بخاری مسلم میں ہے تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، ابھی ترمذی کی طرف کیوں گئے ہو؟ تو میں نے کہا جس ترمذی میں کھڑے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث آئی تو آپ نے کیا کیا؟ بخاری مسلم کو چھوڑ دیا. اسی طرف ترمذی شریف صفحہ 35 پہلی جلد کے اوپر رفع یدین نہ کرنے کی بھی حدیث آئی ہے. بخاری کو بھی چھوڑ، مسلم کو بھی چھوڑ، ترمذی کو لے لینا بھی. اب تو ترمذی کو کیوں نہیں لیتا ہے؟ ابو داؤد شریف کو لینا، صفحہ 118 کھول کر دیکھ لے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں. نسائی شریف کھول کر دیکھ لے امام بخاری کا شاگرد وہ کیا روایت لے کر آتا ہے. تو میرے دوست اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا تھا. اچھا یہ جی کھڑے ہو کر حدیث پیشاب کرنے کی بخاری میں آئی ہے؟ مولانا صاحب چلو یہ تو ہے، آپ پوری بخاری شریف میں ایک حدیث ہمیں ایسی دکھا دے، آپ کی مہربانی ہوگی، جس میں رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہو. یہ رفع یدین نہ کرنے کا لیکن بخاری شریف میں دکھا دو. تو میں نے کہا اس پر تمہیں بہت سارے سوالات آپ سے میں بھی کر سکتا ہوں لیکن وقت کم ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کتاب بتاتا ہوں، آپ کتاب لائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. آدمی کا سانس پھولتا ہے، اتنا بڑا نام ہے. یہ کتاب کا نام لیا میں نے کہا آپ کتاب لائیں. کتاب کا نام کیا یاد ہو گیا ہوگا آپ کو؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. جلد 1 صفحہ نمبر 110 کے اوپر روایت ہے نبی پاک رفع یدین نہیں کرتے تھے. اور کب نہیں کرتے تھے؟ حتی فارق الدنیا. آپ نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا یہاں تک کہ آپ دنیا چھوڑ کر چلے گئے.
حدیث کی کتاب الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جلد 1 صفحہ 110 لے آؤ گے۔ مولانا صاحب میں نے آپ سے بخاری شریف سے حوالہ مانگا ہے، میں نے کہا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، اس کتاب سے لے لو، نہیں بخاری میں دکھاؤ۔ میں نے ساتھی کو کہا ادھر سے بخاری لے کر آؤ، بخاری لے کر آیا تو میں نے کہا محترم یہ میں نے بخاری شریف کا اصل نام پڑھا ہے جو تجھے نہیں آتا ہے۔ ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، بخاری 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 بخاری، یہ بخاری شریف کا اصل نام یہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یاد ہو گیا؟ پھر سن، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، کہتا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا اسی بخاری پہلی جلد مقدمہ صفحہ نمبر 4 کھول کر دیکھ لے، وہاں امام بخاری نے نام لکھا ہے کہ میری کتاب کا نام یہ ہے۔ کتاب کے اندر نام لکھ کے امام بخاری نے کیا بتا دیا؟ الجامع، یہ جو میں نے کتاب جمع کی ہے نا، یہ جامع تو ضرور ہے، اسانید کے ساتھ ہے، لیکن اس کو سارا دین نہ سمجھنا، المختصر، یہ ہے مختصر۔ خود لکھنے والا کہتا ہے سارا دین میری بخاری میں نہیں ہے، اور تو ہر بات پہ کہتا ہے بخاری لا بخاری لا بخاری لا۔ وہ کہتا ہے بخاری بخاری تو اس لیے کرتا ہے بن عشق محمد، جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو آتی نہیں ہے بخاری۔ تجھے بخاری کا نام نہیں آتا ہے اور تو کہتا ہے بخاری لا، بخاری کا نام نہیں آتا ہے بخاری لا، تجھے بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے، یہ بخاری کا بخار ہے، تجھے بخاری کا نام تک نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا جی میں اس کی تحقیق کروں گا۔ یہ 2 حدیثیں کھڑے ہو کر پیشاب کی، اور اس تو میں نے کہا کہ ملتان میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا میں ملتان میں 10-20 گز لمبی چھلانگ مارتا تھا، تو اس نے کہا کوئی مشکل تو نہیں ہے، زمین یہاں اسلام آباد میں بھی ہے، صرف ملتان میں تو نہیں ہے، یہ زمین یہ گز ابھی چھلانگ مار کے دکھا دے۔ تحقیق کیوں کرتے ہیں؟ ہم مکتبے میں بیٹھے ہیں، وہ سامنے بخاری شریف ہے، اٹھا کے لا جلد مقدمہ صفحہ 4 دیکھ، اگر یہ نام وہاں نہ ہو اور جو صفحے میں نے بتا دیے ہیں ان میں وہ حدیثیں نہ ہوں، اب یہی پہ بات کریں۔ میں نہیں اپنے مولانا صاحب سے جا کے بات کروں گا، تحقیق کروں گا، پھر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ میں نے کہا تمہارا مولانا صاحب کس مولانا صاحب؟ کہ ہماری مسجد کا امام۔ میں نے کہا میں امام اعظم کی تقلید کروں تو مشرک ہوں، تو امام اصغر محلے کے امام کی تقلید کر کے اس سے تحقیق کر کے آئے گا تو پھر بھی مومن ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو امام سے پہلے رکوع میں جائے گا، امام سے پہلے سجدہ کرے گا، امام سے پہلے رکوع سے اٹھے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ کس کا ہوگا؟ گدھے کا ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ حدیث تو مانتے ہو نا؟ جی مانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کس امام کے بارے میں کہا ہے؟ مولوی عامر کے بارے میں۔ ہاں، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جو آدمی اس سے پہلے رکوع میں جائے گا، پہلے سجدے میں جائے گا، اس سے پہلے رکوع سے اٹھے گا، اس کا چہرہ قیامت کے دن کس کا ہوگا؟ یہ مولوی عامر امام اعظم ہے کہ امام اصغر ہے؟ چھوٹا سا محلے کا امام ہے۔ جو چھوٹے امام کی نماز میں تقلید نہ کرے وہ گدھا ہوتا ہے، جو امام اعظم کی تقلید نہیں کرے گا کم از کم خنزیر تو ہونا چاہیے نا، کیونکہ اتنے بڑے امام کی تو تقلید نہیں کرتا، جو چھوٹے کی نہ کرنے پر اللہ کے نبی نے یہ وعید سنائی ہے۔ تو میرے دوستوں میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یہ قرآن اور حدیث کے نام پر اپنے مزاج کا اور اپنے مطلب کا ترجمہ کر کے امت کو گمراہ کرنے والے ایسے ماہرین اور ایسے مفکرین بہت آئے ہیں ہمارے چینلوں میں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ دروس میں چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب آپ کے سامنے لائیں گے، اس حضرت کے حوالے سے بہت سارے لوگ بہت بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اور لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں اصحاب رسول کے دفاع کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیوں؟ جن کی دفاع رب نے کر دی ہو، ہم نے نہ کر دی تو کیا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے جو چینلوں میں گمراہ قسم کے لوگوں نے جو عبارتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں لائے ہیں، چونکہ رجب کا مہینہ ہے، زندگی رہی تو اگلے درس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن اور پیارے پیغمبر کا فرمان، قرآن اور قرآن کو سمجھنے والوں سے، حدیث اور حدیث کے سمجھنے والے فقہائے کرام کی سرپرستی میں چل کر اللہ ان کے نقش قدم پر اور ان کی پیروی میں چلتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔